والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ خضرہ مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم گنبد خضرہ کے بار بار جمعے عطا فرمائے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اپنے پیاروں کو تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں۔ چھوٹا آدمی تحفہ دے تو اس کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب کوئی وہ بڑا کسی کو تحفہ دے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ تحفہ بھی بڑا دیتا ہے۔ تحفے کا لین دین ہوتا رہتا ہے، عام طور پہ چند روپے دے دیے، سوٹ دے دیا، پہلے وقتوں میں گھڑی دی جاتی تھی، یہ عام تحائف تھے۔ لیکن اگر کوئی بڑا تحفہ دے، دنیاوی اعتبار سے کوئی مالدار ہو تو موٹر سائیکل دے گا، گاڑی دے گا، مکان دے گا۔ ہوگا یہ کہ چھوٹا کوئی تحفہ دے سوٹ وغیرہ کا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا تحفہ دیا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس لیے کہ عام طور پہ یہ تحفے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں،
لیکن جب کوئی خاص تحفہ ہوگا، بڑا تحفہ ہوگا، اسے دیا جائے گا تو دیتے وقت اس تحفے کی عظمت کا بھی بیان کیا جائے گا، تحفے کی فضیلت کا بھی۔ بھائی میں نے ایسا تحفہ دیا ہے، آپ خوش ہو جاؤ گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آئیے ایک میں آپ کو روایت کے الفاظ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام خانوادہ رسول میں سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے ایک پیارے کو ملے، محبت کرنے والے کو ملے، جانے لگے نا تو کہنے لگے بھائی میں ایک ایسا تحفہ نہ دوں کہ جس کو قبول کر کے تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ حالانکہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کیا پتا کہ سامنے والا تحفہ لے کے خوش ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ تحفہ اتنی شان والا تھا کہ پہلے ہی بتا دیا میں ایسا تحفہ دینے لگا ہوں جسے لے کر تو یقیناً خوش ہوگا۔ عرض کرنے لگا حضور ضرور عطا فرمائیے، ایسا تحفہ تو میرے لیے ضروری ہے، خوش قسمتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ تحفہ یہ ہے کہ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی سورہ ملک پڑھنے کی تلقین کیا کر، اس کی بار بار کہا کر، سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ ہوگا یہ جتنے لوگ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے اللہ کریم انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ صحابہ کرام اس بات کو بطور تحفہ کسی کو بتایا کرتے۔ آج ہمیں پتہ نہ چلے، شاید اس کی عظمت کا احساس نہ ہو، پتہ اس وقت چلے گا جب قبر میں تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے۔ دنیا کا مکان، دنیا کا کاروبار، دنیا کی جائیداد، دنیا کی افسری، دنیا کا عہدہ، کوئی قبر میں ساتھ نہ جائے گا۔ سورہ ملک ایسی وفا کرنے والی، ایسی محبت کرنے والی کہ قبر میں جو ہی بندہ جائے گا ساتھ سورہ ملک بھی داخل ہو جائے گا۔ ابن کثیر کے حوالے سے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ سورہ ملک یہ کتنی، بعض اوقات گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو اپنے باپ سے، دادا سے، بڑوں سے ضد کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ہو گیا نا، وہ لاڈ کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے کوئی ضد کر کے بات منوا لیتے۔ اللہ کے حکم سے، اسی کی توفیق سے سورہ ملک قبر میں کیا کرے گی؟ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، بندہ جب قبر میں جائے گا اس کے سوال و جواب کے بعد فرشتے دیکھیں گے یہ عذاب کا حقدار، اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ نامہ اعمال ایسا، اللہ کے حکم سے، قانون کے مطابق فرشتے اس کے پاس آئیں گے، عذاب دینے لگیں گے۔ اس بندے اور فرشتے کے درمیان سورہ ملک آ کے کھڑی ہو جائے۔ اللہ کے کلام کی صورت ہے، معمولی چیز تو ہے نہیں۔ فرشتہ دیکھے گا کہ اللہ کے کلام کی صورت، قرآن پاک کا حصہ کھڑا ہو گیا۔ فرشتہ بڑے پیار سے کہے گا، اے صورت تو جانتی ہے کہ مجھے اپنے بارے میں، تیرے بارے میں اور اس قبر کے والے بارے میں کوئی اختیار نہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اسے عذاب نہ ہو، قبر میں آگ نہ آئے، تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، عرض کر دے، میں خود بخود دور ہو جاؤں گا۔ آگے الفاظ سننے والے، سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، پروردگار عالم تو اس شخص کو آگ دے گا کہ جو روزانہ میری تلاوت کرتا تھا۔
اندازہ لگائیے یہ مان بھی کوئی چیز ہوتی۔ اے پروردگار، اس شخص کو قبر میں عذاب ہوگا جو روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، تو اسے عذاب دے گا جس کے سینے میں میں محفوظ تھی۔ اللہ کریم فرمائے گا اے سورت لگتا ہے تو غضبناک ہے، اے سورت وہ مجھے لگتا ہے کہ تو بہت غضبناک ہے۔ سورت عرض کرے گی مولا میرا یہ حق ہے کہ غضبناک ہوں، اس لیے کہ ساری زندگی تو یہ مجھے پڑھتا رہا، اب میری بات ہے میں اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دوں۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا سورت تو اس کی سفارش کرتی ہے تو سن، جا میں نے اس بندے کو تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آئے گا، اب وہ صورت قریب آئے گی، اس کے منہ سے اپنا منہ ملائے گی اور کہے گی مبارک ہو اس منہ کو جو روزانہ میری تلاوت کرتا ہے۔ اس کے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہے گی خوشخبری ہے اس سینے کے لیے جس نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، قدموں کی طرف اشارہ کر کے کہے گی مبارک ہے ان قدموں پر جن پر کھڑے ہو کے تم میری تلاوت کیا کرتا، اور کہے گی میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں اور قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں۔ یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے، امت مسلمہ کا یہ معمول رہا ہے۔ سورہ ملک کی رات کو ضرور تلاوت کرتے ہیں، ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لگا، بزرگان دین نے کیا کیا بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل بیت، آپ فرماتے ہیں جس نے نماز عشاء کی رکعتوں 17 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ ملک کی تلاوت کی، اللہ کریم ساری رات اسے اپنی امان عطا فرماتا، اور فرمایا یہ ایک رات کی بات ہے جس کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ روزانہ عشاء کی نماز میں سے وہ کسی رکعت میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا، اللہ قیامت کے دن بھی اسے امان عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی حجت الاسلام آپ فرماتے ہیں بندے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، تو رات سورہ ملک پڑھ کے سویا کر، ویسے نہ سویا کر، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کر۔ حضور کیا ہوگا سورہ ملک پڑھی یا نہ پڑھی، آپ کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جب تو سورہ ملک پڑھ کے سویا کرے گا تجھے انعام یہ ملے گا، ایک تو با وضو سویا، وضو کر کے سویا، دوسرا اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا۔ دو چیزیں، با وضو پاک حالت میں سویا، سورہ ملک پڑھتے پڑھتے سو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں بندے جب تک تو سویا رہے گا اللہ کے فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہے۔ اللہ کریم ہمیں سورہ ملک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے علماء نے فرمایا، پچھلے جمعے حدیث بیان کی کہ قبر میں سورہ ملک کی توفیق ملتی ہے، خوش نصیب ہے۔ علماء نے فرمایا یہ حج قبر میں نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ قبر میں نہیں ہو سکتی، روزہ قبر میں نہیں ہو سکتا، انفاق فی سبیل اللہ یہ قبر میں نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے اعمال قبر میں نہیں ہو سکتے، لیکن چند اعمال ایسے ہیں اللہ قبر میں بھی توفیق دیتا ہے۔ ان عملوں میں سے ایک عمل ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قبر میں بھی چاہے تو توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی و مولانا محمد
مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ومولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.